قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے نہیں معلوم۔ ان علماء کے سامنے خلیل احمد امبیٹوی نے اشرف علی تھانوی کے مرنے کے بعد، قاسم نانوتوی کے مرنے کے بعد، رشید احمد گنگوہی کے مرنے کے بعد یہ خلیل احمد امبیٹوی حرمین شریفین پہنچا، اور وہ دور تھا کہ ان چاروں پر جو کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا اکابرین دیوبند پر، جن علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تھا ان تمام علماء دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ تو بعد والے علماء کے پاس خلیل احمد امبیٹوی گیا اور کہا کہ آپ کے بڑے علماء نے ہم پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، جبکہ ہمارے عقائد تو وہی ہے جو آپ کے ہیں۔ المہند نام کی کتاب لکھی، اور المہند میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، میلاد کو ہم مانتے ہیں، نیاز کو مانتے ہیں، فاتحہ کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، وسیلہ کو ہم مانتے ہیں۔ تو بعد والے علماء نے اب یہ کہا کہ اگر تمہارے عقائد یہ ہے تو کفر کا فتویٰ پھر نہیں ہے۔ اب عرب علماء کے سامنے ان لوگوں نے مکاری کی، وہاں یہ کتابیں دکھائی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ابھی بھی وہ پرانی کتابیں چھاپ بھی رہے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں آپ کے یہاں دیوبندیوں کی مسجد قریب میں ہے، یہاں دیوبندی رہتے ہیں، کان کھول کر سن لے اے دیوبندیوں، ایسی منافقت کو چھوڑ دو۔ کسی کے سامنے اپنے دفاع کے لیے مہند پیش کرتے ہو اور یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے براہین قاطعہ، حفظ الایمان، فتاوی رشیدیہ اور دیگر کتابیں چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ یہ دیوبندیوں کی منافقت اتنی خطرناک ہے کہ میں تو کہتا ہوں غیر مقلد اہل حدیث وہابی اگرچہ بدترین لوگ ہیں، قرآن کریم کی وہ آیتیں جو مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمانا بخاری شریف میں موجود خوارج کے باب میں کہ یہ بدترین مخلوق ہے خارجی، ورسٹ کریشن ہے۔ کیوں؟ جو آیتیں مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو نیک بندوں پر فٹ کیا۔ آج کا وہابی بھی یہی کرتا ہے، تو یہ بھی آج کے دور کے خارجی ہوئے اور بدترین مخلوق ہوئے، لیکن ان کی ایک عادت ہے، جو اکیلے میں کہتے ہیں وہی مجمع میں کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندیوں کے اندر یہ منافقت ہے کہ وہ اپنی گیدرنگ میں تو کہہ دیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ جب آپ میں سے کوئی ان سے سوال کرنے جائے گا، ہم نے کب یہ سب کہا، ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، دیکھو ہماری کتاب المہند موجود ہے، ہم نے تو اس میں وہی عقیدہ لکھا ہے جس کو آپ مانتے ہو، اور ان کتابوں کی عبارتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور یہاں تک کیا کہ نئی ایڈیشن میں ایڈیٹنگ بھی کر دی، الفاظ کو چینج بھی کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم مانتے ہو تمہارے بزرگوں نے غلطی کی تبھی تو چینج کر رہے ہو، ورنہ الفاظ میں تبدیلی کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ ان کی منافقت ہے۔ اپنی اولاد کو ان منافق صفت لوگوں سے بچائیے، اور آج سے عقائد اہل سنت اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ مت سوچنا کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ جائیں گے، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، سکھاؤ کیا؟ 3 خصلتیں۔ اس میں پہلی بات جو فرمائی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ، پھر فرمایا اہل بیت کی محبت، اور بعد میں فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت، جبکہ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں ہے، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں ہے، خشک و تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کے بعد بھی حضور فرماتے کہ پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اہل بیت کی محبت کا تذکرہ، اس کے بعد تلاوت قرآن۔ کیا پتا چلا حضور کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت پر رہو گے، اور حضور کے بغض میں، اہل بیت و صحابہ کے بغض میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت ملنے والی نہیں۔ یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کتنے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہونے کا سوال نہیں، چونکہ حب رسول نہیں ہے، بغض رسول کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور حضور کی شان، جو بے عیب نبی ہیں ان کے بے عیب نبی کی شان میں عیب تلاش کرنے لگے۔ کیا کسی یہودی کو دیکھا کہ تورات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ ہمارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خامی ہم تورات میں ڈھونڈ رہے ہیں؟
کیا کبھی کسی نصرانی کو دیکھا ہے کہ انجیل کے تعلق سے یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خامیاں ہم انجیل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا قرآن کھولتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کہاں حضور کی بے ادبی کی، کہاں حضور کو اللہ نے ڈانٹا معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے کہیں بھی ڈانٹا نہیں ہے، آیتوں کو مسکوٹ کرتے ہیں۔ یہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ حضور کو یہ خبر نہیں، وہ خبر نہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہ کلمہ پڑھنے والے کی شان ہو سکتی ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھ کر بے عیب نبی کی شان میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرنا اور عیب ڈھونڈنا، اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی کہ عیب تو دور، اللہ نے جو اوصاف عطا فرمائے وہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہے عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر۔ تو اب حضور کا درجہ اور بلند ہو گیا، اب اور بلند ہو گیا، ہر گھڑی بلند ہوتا رہتا ہے تو عیب ختم ہونے کے عیب سے پاک ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت نتیجے میں فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دوسرا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو خدا تو نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، تو کیا کہا جائے؟ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو قرآن اور حدیث کو اپنی طرف سے تراجم پیش کر کے مسکوٹ کر کے جو آپ کے ایمان کو لوٹتے ہیں، ان سے بچانے کی کوشش ہمارے اکابرین کی ہے اور ہمارے علماء ہمارے مفکرین کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج سے ہی، کل کا بھی انتظار مت کریں، ابھی سے نیت کر لے کہ ہمیں عقائد اہل سنت سیکھنا ہے، اور اس کے لیے اتنے علماء آپ کے یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ ان سے کہیں گے کہ حضرت ہمیں ہفتے میں 1 گھنٹہ ٹائم دیجئے، بہار شریعت میں 12-13 چیپٹر ہے عقائد کے تعلق سے، اللہ پر کیسے ایمان رکھا جائے، نبیوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، جنت جہنم یوم آخرت شفاعت، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ اور شفاعت کی جب بات آئی تو ان نجدیوں نے شفاعت کے تعلق سے بھی انکار کر بیٹھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایڈوانس میں یہ بات فرما دی۔ اور یہ حدیث پاک آج ترکی کے جو کنسٹرکشن ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں، وہاں یہ حدیث لکھی بھی ہوئی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت روز قیامت یہ حق ہے، فمن لم یؤمن بہا لم یکم من اہلہا، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو جس کو شفاعت چاہیے وہ ایمان رکھے۔ یہ نجدی ایمان نہیں رکھتے، ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں، اور شفاعت تو ایسی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، یشفع یوم القیامت 3 گروہ روز قیامت شفاعت کریں گے۔
الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، جماعت انبیاء شفاعت کرے گی، شہداء شفاعت کریں گے، اور شہداء سے پہلے علماء کا تذکرہ ہے، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، اور بھی حدیثوں میں آیا حفاظ شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے، اسی طرح چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی آیا کہ انبیاء کرام یہ فرمائیں گے، جیسے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ یہ کیوں فرمائیں گے جب حضور نے فرمایا کہ انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے؟ انبیاء جب شفاعت کریں گے تو یہ کیوں فرمایا؟ اور اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فرمایا؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اسی میں اس کا جواب ہے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یعنی یہ کہ یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں آپ کی شان اس طرح دکھانا مقصود کہ انبیاء کرام جانتے ہیں کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن اذهبوا الی غیری کہنے میں حکمت یہ ہے ہم اس وقت شفاعت کریں گے جب ہمارے سب کے نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد ہم سب شفاعت کریں گے۔ اس کو بہت واضح لفظوں میں اعلیٰ حضرت نے یوں فرما دیا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری۔ اب رہی بات، کتابوں میں آیا، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، دیگر کتب احادیث میں ہے کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نہ صرف ان کی تعریف کریں گے بلکہ ان سے مدد بھی مانگیں گے۔ جو نبی شرک اور کفر کو مٹانے آئے، اگر مدد مانگنا وہ بھی اللہ کے کوٹ میں شرک ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائے؟ اچھا، پھر آج دنیا میں تقریباً 8 بلین لوگ ہیں، آج سے 100 سال پہلے کتنے رہے ہوں گے، 500 سال پہلے کتنے رہے ہوں گے، اور آج سے 100 سال کے بعد کتنے بلینز ہوں گے؟ اب آپ ایک اندازہ کر تو نہیں سکتے، ایک امیجنیشن ہمارے سمجھنے کے لیے، اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ دوڑتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے ان کے پاس جا کر اور ان سے مدد مانگیں گے، کیسا وہ منظر ہوگا؟ پھر ان اربوں خربوں لوگوں کو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ایک نبی دوسرے نبی کی طرف بھیج رہے ہیں، تو تمام اربوں لوگ دوڑتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تعریف بھی کریں گے، مدد بھی حاصل کریں گے۔ وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو تمام لوگ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح فرمائیں گے تم ان کے پاس جاؤ جو ہم سب کے آقا، ہم سب کے نبی ہیں۔ اور حضور کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اگر یہ فرما دے تو ہم جائیں کہاں؟ حضور تو فرمائیں گے انا لہا، میں تو شفاعت کے لیے ہوں۔ اور بخاری، مسلم، دیگر کتب احادیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کروں گا، او کما قال، اس سجدے میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ الفاظ وہ حمد کے اس وقت دیے جائیں گے۔ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ میں سجدہ کروں گا، ایسا ایسا ہوگا، اور وہ الفاظ مجھے دیے جائیں گے۔ اور الفاظ کیسے ہوں گے؟ آج تک کسی نے اللہ کی ایسی حمد بیان نہیں کی، وہ ایسے الفاظ ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا یا محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، سجدے سے اپنے سر مبارک کو قل، آپ کہیے، تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی اجازت ملے گی، میں شفاعت کروں گا۔ کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث اس سلسلے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر، او کما قال، حضور فرماتے ہیں بے شک روز قیامت زمین میں جتنے درخت ہے، جتنے پتھر ہے، جتنے کنکر ہے، ان سب سے زیادہ لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ آپ کو پتا ہے آسنسول میں کتنے درخت ہیں؟ آسنسول شہر میں کتنے پتھر ہے، کتنے کنکر ہے؟ یہاں روئے زمین کی بات ہو رہی ہے۔ انی اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض، ارض کا لفظ ہے تو مطلب حضور جانتے ہیں کہ روئے زمین میں کتنے درخت ہیں، کتنے پتھر اور کتنے کنکر ہیں،
اور کتنے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا حضور ایڈوانس میں جانتے ہیں۔ ایسے نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ لکھ کر ان دیوبندیوں نے، وہابیوں نے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ تو عرض یہ تھی آپ حضرات سے، ابھی سے نیت کر لے، ہفتے میں 1 گھنٹہ مانگیے، 12-13 ٹاپک سے 3 مہینے میں بہار شریعت کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ختم نہیں کرنا، اور 3 مہینے آپ سے چاہتا ہوں۔ اس 3 مہینے میں چلو ہفتے میں 1 گھنٹہ صحیح، جاء الحق مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی طرح دیگر کتب عقائد، اس کو آپ جدید اعتراض کے ساتھ پڑھیے، جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھیے۔ انشاءاللہ مزید 3 مہینے میں یعنی ٹوٹل 6 مہینے میں ایمان ایسا مضبوط ہو جائے گا جیسے استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان تو آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کیا دشمن اس ایمان کو لوٹ سکتا ہے؟ ایمان کو ایسا مضبوط بنانا چاہیے۔ استاد زمن فرماتے ہیں، مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، یا رسول اللہ وہ بھی دیا ہوا تیرا، آپ کا دیا ہوا ایمان دشمن مجھ سے لوٹ سکے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان۔ تو ایسی محافل جہاں ہمارے عقائد کی اصلاح کے علماء کرام کوشش کرتے ہیں، کہیں بھی اس طرح کی محفل ہو ضرور شرکت کرنے کی کوشش کرے، اپنے عقائد کو مضبوط کرے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کو سن کر کہ کچھ لوگ پتہ نہیں کس وجہ سے ایسی محفل جہاں رد وہابیت، رد نجدیت، رد دیوبندیت ہو رہی ہے اور مشن بھی وہی ہے، ایسی محفل کو بائیکاٹ کرنے کا جو اعلان کرتے ہیں، ان کا یہ سن کر شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر کے توبہ نہ کرنے والوں کے رد میں کیے جانے والی تقاریر کو بائیکاٹ کرنے کی بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے۔ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ شریک نہیں ہونا چاہتے کسی وجہ سے، ہم نے آپ کو زبردستی نہیں کی کہ یو مسٹ اٹینڈ دس پروگرام، نہیں، لیکن کسی کو روکو تو مت۔ آپ نے روکا ہے تو کس کو روکا ہے؟ ان نوجوانوں کو روکا ہے جو یہاں آ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن یہ جو حضور کوشش کی گئی، چاہے کوئی بھی ہو، میں سب کو نہیں جانتا، یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا۔ کیوں؟ ارے بھائی، کسی نے میرے پیر کی برائی کر دی، میں اس کے خلاف لڑتا ہوں، اور یہاں ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، توبہ بھی نہیں کیے، ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ کیا آپ کے یہاں دیوبندیوں کا اجتماع نہیں ہوتا؟ کیا کبھی علماء نے ایسی میٹنگ کی کہ سب مل کر دیوبندیوں کا بائیکاٹ کیا جائے؟ کیا وہابیوں کے پروگرام نہیں ہوتے؟ کیا شیعوں کے پروگرام نہیں ہوتے؟ آپ علماء کہاں تھے اس وقت؟ اس وقت کیوں میٹنگ نہیں بلائی؟ اور مل کر کیوں پورے آسنسول شہر سے وہابیت کا جنازہ نہیں نکالا؟ صرف سنیوں کے خلاف کیوں؟ اس بات سے باز آنا چاہیے۔ کسی کو برا لگے تو 2 روٹی زیادہ کھا لے، جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ میرے پیر کی کوئی برائی کرتا ہے، اس نے غلط کیا، لیکن میرے رسول کی جو برائی کرتا ہے اس سے کوئی کسی قسم کی اصلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔